نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے یہ بیٹیاں دی۔ 41 سال کی عمر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ اس سے پہلے 38 سال کی عمر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کو اشارات، کنایات یہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 38 سال کی عمر کے اندر غار حرا کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، کبھی مہینہ وہاں پہ رہتے ہیں، کبھی 40 دن وہاں پہ رہتے ہیں۔ گھر سے اپنا وہ تھوڑا سا کھانے کے لیے چیزیں اٹھائی، اللہ کے نبی وہاں پر غار حرا کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، یکسو ہو کر الگ ہو کر۔ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محمد تھے، تو لوگ کہتے ہیں یہ جو محمد ہے اس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہے اور یہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور 1 دن ہوتی ہے، 610 عیسوی ہوتی ہے، اور فروری کا مہینہ ہے، فروری کی غالباً 14 تاریخ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیات جبریل امین لے کے آتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ کی ذات یہ آیات پہلے دن جب میرے نبی کی عمر 40 سال اور 1 دن کی ہوتی ہے تو یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جبریل امین لے کر کے اترتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت کے اندر گھبراہٹ سی آتی ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے غار حرا سے نکلتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، تو گھر میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر کپ کپی تاری حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ نے اس وقت حضور علیہ السلام کو سنبھالا، حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو وہ خوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تھا اس خوف کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو کریم ہے، آپ تو بڑے رحیم ہے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، ہم درد ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی غمگساری کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، جو اس وقت کا بہت بڑا عالم تھا پہلی کتابوں کا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دار بھی تھا۔ تو سیدہ خدیجہ ان کے پاس لے کے گئی، ان کی عمر اس وقت 100 سال سے بھی زائد تھی۔ جب اس وہاں پر پہنچے تو وہ حضرت خدیجہ نے سارا واقعہ، سارا ماجرا سنایا، تو ورقہ بن نوفل کی آنکھوں کے اوپر یہ گری ہوئی تھی، اوپر ابرو آنکھوں کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ اس نے یوں آنکھیں اٹھائیں، آنکھوں سے وہ ابرو اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی کو غور سے دیکھتا رہا۔ غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سیدہ خدیجہ نے تسلیاں دی، پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعد میں انہوں نے بھی تسلیاں دی، اور ورقہ بن نوفل بھی یہ تسلیاں دے رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا، تسلیاں بھی دی، اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا، فرمایا کاش میں اس وقت ہوتا، میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا، فرمایا میری قوم مجھے مکہ سے نکالے گی؟ ایسا کیوں کرے گی؟ میری قوم مجھے مکے سے کیوں نکالے گی؟ اگر اس بات کو یہاں پہ رکھو، تھوڑا سا پیچھے آؤ۔ ایک آدمی لوگوں کی غمخواری کرتا ہو، امانتیں اپنے پاس رکھتا ہو، لوگ اسے امین کہیں، لوگ اسے صادق کہیں، لوگ سچا کہیں، اخلاق والا کہیں، اور وہ لوگوں کی ہمدردی کرتا ہو، لڑائی ہو جائے تو وہ جھگڑوں کے اندر ان کی صلح آپس میں کرواتا ہو، اور اس وقت ایسا آدمی ہو، لوگوں کا خیر خواہ آدمی ہو،
اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے بارے میں لوگ اس کو یہاں سے نکال دیں گے، اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو اسی تعجب سے اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم مجھے نکال لے گی؟ فرمایا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، جو حق بات کہتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی قوم ایسے ہی کیا کرتی ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی واپس آ جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے فرمایا کہ نمازیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے جبریل امین لے کے آئے، وہ فرض کر دی گئی۔ امت کے اوپر نماز فرض نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے اوپر نماز فرض کر دی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کے وہی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ساتھ 10 ہے صحابہ کو بھی ملا لیتے ہیں، حضرت علی کو اپنے ساتھ کھڑے کر لیتے، بچپن تھا حضرت علی کا، ان کو اپنے ساتھ کھڑے کر لیتے تھے۔ اب یہ واقعہ کے بعد اللہ کے نبی نے خدیجہ سے فرمایا خدیجہ اب میرا بستر جو ہے وہ لپیٹ دو، اب میں جو ہے میرا بستر لپیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی نے ایسا عزم کیا، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہی رہے، حرکت میں اس دن آئے، اس کے بعد یہ حرکت مسلسل رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے اندر اللہ کے نبی نے 3 سال تک پھر وہی کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ان 3 سالوں کے اندر اللہ کے نبی نے اس طرح جو ہے حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعوت کا کام جاری کیا۔ ایسی حکمت عملی میرے نبی سے بڑھ کر حکمت عملی کون کر سکتا ہے کہ جن کے علم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ذات نے پورے علم جتنا بھی دنیا کے اندر ہے اس علم کے 100 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، 99 حصے اللہ نے آمنہ کے لال کی گود کے اندر ڈال دیے۔ ایک حصہ جس علم میں سے جو ہے اس ایک حصے میں سے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اسی ایک حصے سے مستفید ہو رہے ہیں، اور 99 حصے علم کے اللہ نے میرے نبی کی جولی میں ڈال دیے ہیں۔ تو میرے نبی سے بڑی حکمت عملی والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسی حکمت عملی کے ساتھ وہاں زندگی گزاری، اور گزار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی۔ وہ کیسے زندگی گزار کے دکھائی؟ وہ محنت میرے نبی نے کرنی شروع کی۔ 6 سال میرے نبی نے جو محنت مکے کے اندر کی، 6 سالوں کے اندر 40 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر 13 سال میرے نبی علیہ السلام کی جو محنت مکے کی ہے، ان 13 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایمان لانے والے ان کی تعداد 130 ہے یا 230 ہے یا 300 یا کچھ اس سے اوپر نیچے ہے، اس سے زائد نہیں ہے، اتنی سی تعداد۔ پھر بعد میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارات بھی آنے شروع ہوگی۔ پھر اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، پھر بعد میں جو ہجرت کے بعد کی زندگی ہے، پھر بعد میں تو قرآن کی آیات صورتیں بھی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے اندر خوشخبری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ یہ صبر تم کر کے دیکھو۔ ان 13 سالوں کے اندر میرے نبی نے صبر ایسا کیا، اور صبر کو برداشت کر کے بھی دکھایا ہے، اور صبر کو سہ کر بھی دکھایا ہے۔ اتنی تکلیفیں میرے نبی نے اٹھائی ان 13 سالوں کے اندر، ان تکلیفوں کو برداشت کر کے بھی میرے نبی نے دکھایا، اور جو ہے امت کو سبق دیا ہے کہ ان تکلیف کو جو ہے جتنی مرضی تکلیف آ جائیں تم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑنا۔ یہ دعوت میرے نبی نے جاری رکھی ہے۔ پھر بعد میں سورہ کہف بھی نازل ہوئی ہے، سورہ مریم بھی نازل ہوئی۔ ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارات تھے کہ محبوب آپ نے یہ برداشت جو کی ہے، یہ صبر کر کے دکھایا ہے، اس صبر کا نتیجہ یہ ہوگا آپ 313 کو لے کے آئیں گے، میں بدر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ ان کو لے کے آئیں گے تو فرمایا آپ کا آنا آپ کے قد ہے، آپ کام آپ کا ہوگا، مکے کا فاتح میں آپ کو بنا کے چھوڑوں گا۔ پھر فتوحات پیغمبر کا قدم چومتی ہے۔ پھر بعد میں یہ میں بتا رہا ہوں یہ تو چند سالوں کی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جس وقت فاتح بن کے آئے ہیں اس وقت 10,000 سے زائد صحابہ کرام ہیں، اور اسی طرح جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1,40,000 44,000 یا 24,000 یہ مختلف روایات آتی ہیں، اتنے صحابہ کرام حضور کے قدموں میں آ چکے تھے۔ یہ میں نے آپ کو اوپر سے ایک جو ہے ڈرون کیمرے کے ذریعے سے یہ پیغمبر کی ساری زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اب وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہماری جو سیرت کورس شروع ہو رہا ہے اس سیرت کورس کا پہلا حصہ آج سے مکمل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 حصے ہوں گے۔ آج یہ جو ہے 4 قسطوں کے اندر میں نے پہلا حصہ پیغمبر کا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس طرح اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے حضور کی سیرت، حضور کی زندگی جو ہے انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو ہے پیغمبر کی سیرت کو سنیے اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہر مسلمان کے اوپر اپنے لیے اپنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا حضور علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کہ دوست احباب کے اندر بھی یہ ویڈیو سینڈ کرو اور خود بھی یاد کرو، اور اپنے گھروں کے اندر جتنی بات سنو اتنی بات اپنے گھروں کے اندر سنایا کرو۔ اگر خود نہیں سنا سکتے
تو یہ ویڈیو چلا کے گھر کے اندر تمام بچوں کے اندر اپنے گھر والوں کے سامنے سنایا کرو تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر پیغمبر کی سیرت پہنچ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔